اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے دین کو سمجھنے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہماری دینی مجلس کا موضوع سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کی کچھ چنندہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، بس آپ کے سینے میں اب کوئی تنگی نہ رہے گی، یعنی کہ آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دو اور نصیحت ہو جائے ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا قرآن مجید میں خود بار بار انٹروڈکشن دیا ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو انہیں سونپا گیا ہے، جس کے لیے ان کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الفاظ الف لام میم صاد، جس کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، وہ فرمائے الف لام میم صاد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، اور آپ کے سینے میں اب کوئی تنگی نہ رہے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا گیا ہے، ان کو ہر بات کو سمجھنے کا، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بات بھی یہاں ظاہر ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے اس کو خاص برکت والا اور خاص عظمت والا بنایا، کیا اس میں کوئی تنگی نہ رہے، یعنی کہ ہر چیز کو سمجھ لیں، ہر چیز کو یاد رکھ لیں، ہر بات کو یاد رکھیں، اور اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دو اور نصیحت ہو جائے ایمان والوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ خبردار کرنے والی اور نصیحت دینے والی کتاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت فراہم کرتی ہے۔ جو بھی ایمان لائے اللہ، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا چل پڑو اس پر جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، یعنی کہ اس کتاب کو فالو کرنا ہے، اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے سوا دوسرے سنگی ساتھیوں کی اتباع نہ کرنا۔ مطلب اللہ، اس کے رسول اور اس کتاب میں جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اس پہ اتباع نہ کرنا، اس کو فالو نہ کرنا۔ تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان بہت ناشکرا بھی ہے، اور انسان فرما بردار بھی بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے ہو، یعنی کہ تم بات مانتے نہیں ہو، فرما بردار بہت کم ہو۔ اور پھر آگے ڈرایا آیت نمبر 4 میں کہ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جن پر راتوں رات ہمارا عذاب ٹوٹ پڑا، یا اس وقت جب کہ بستی والے دوپہر کو بے فکر ہو کر آرام سے سو رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا، ڈرا بھی دیا کہ نافرمانوں کو ہم کس طرح ہلاک کر دیتے ہیں، کس طرح اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان سب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے،
اور چیخ پڑے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے. اللہ اکبر. مطلب کہ آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم سب سے سوال کیا جائے گا. ہم سب کو آگاہ کر دیا گیا کہ ہمارے اعمالوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سوال جواب ہوں گے. ہم سب لوگ آنسریبل ہوں گے. اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تک ہماری بات پہنچا دی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. تو تمام نبیوں کو، رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا. ہم نے صحیح بخاری کی حدیث بھی پڑھی تھی پچھلی مجلسوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتیوں پر، تمام نبیوں پر گواہ بنایا جائے گا. ان کو شاہد بنا کے لایا جائے گا. یعنی کہ وہ گواہ ہوں گے، شہادت دیں گے، شاہد ہوں گے. تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمالوں کا حساب کتاب دینا ہے. ہر کوئی آنسریبل ہے. آیت نمبر 7 میں فرمایا پھر تمام واقعات ہم اپنے علم کی بنیاد پر خود بھی بیان فرمائیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں ہو گئے تھے. کوشچن مارک لگایا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ہم خود سب بتا دیں گے تمہارے تمام اعمالوں کو، تمام حرکتوں کو، اور ہم کہیں غائب نہیں ہیں. یعنی کہ ہم کہیں غائب تو نہیں ہو گئے تھے، یعنی کہ ہم کہیں نہیں گئے. ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر ہر بندے پر ہے، ہر اس کے اعمال پر ہے. تو اللہ تعالیٰ خبردار بھی کر رہا ہے، آگاہ بھی کر رہا ہے. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا اور جس کا پلڑا وزن میں ہلکا ہوا تو بس ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. اب وزن تولے جائیں گے نیکی اور بدی یعنی کہ گناہ کے. تو جس کے نیک اعمال کم ہوئے تو اس کا اعمال جب تولے جائیں گے تو نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو جس کا پلڑا نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا، مطلب جس طرف نیکی رکھی جائیں گی وہ پلڑا ہلکا ہو گیا اور وہ اٹھ گیا اور گناہ زیادہ ہو گئے. تو جس طرح سے ہم ترازو میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرف جھک جاتی ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کی نیکی والی اسکیل پہ اس کا وزن کم ہوا، تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی برتی، یعنی کہ اس پر عمل نہیں کیا. پھر آیت نمبر 10 میں فرمایا اور ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے گزران کرنے کا سامان بھی رکھا، یعنی گزر بسر کرنے کا سامان بھی رکھا. پھر بھی تم نے بہت ہی کم شکر ادا کیا. استغفر اللہ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کرا، زمین میں اتارا، زمین میں ہر سامان، ہر آسائش، تمام فیسلٹیز، آرائش سب تمہیں دی، تمام آسانی تمہیں عطا فرمائی، تمام فیسلٹیز، تمام ریسورسز سب اویلیبل کروائے، جس سے تم آسانی سے زندگی گزر بسر کرتے ہو، سکون سے کھاتے پیتے ہو، سوتے بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو. جبکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، پھر بھی تمہیں اتنی آرام دیا ہے، تمہیں اتنا آرام دیا ہے کہ تم آزمائش کی جگہ بھی آرام سے رہ لیتے ہو. تو یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. ایک جگہ اس نے فرما دیا، ہم نے شروع میں دیکھا کہ تم بہت کم سمجھ رکھتے ہو، بہت کم فرما بردار ہو، بہت کم بات کو مانتے ہو. اور یہاں ساتھ میں فرما دیا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. آیت نمبر 10 میں کیا فرما دیا کہ انڈائریکٹلی اس کو ہم یوں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت ناشکر ہیں، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کہ اس کا دوسرا معنی کیا نکل رہا ہے کہ ہم بہت ناشکر ہیں. پھر آیت نمبر 11 میں فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا یہ بات، اور یہ باتیں 2-3 بار الگ الگ بار آئی ہیں، اور اس میں کچھ اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قصے میں. کچھ قصہ اس میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور تمام جناتوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا.
یعنی کہ وہ نافرمان ہو گیا. اب وہ جنات سے بھی شیطان میں تبدیل ہو گیا, شیطانوں میں اس کا شمار ہو گیا. تمام فرشتوں نے, جناتوں نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. رب نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا اس کے بعد پھر تجھے کیا رکاوٹ پیش آئے کہ تو نے سجدہ نہ کیا. ابلیس نے, اب دیکھیے کیا آرگومنٹ دیا, کیا جواب دیا. ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, آگ مطلب فائر سے, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی کہ اس نے تکبر کیا ابلیس نے. اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا, بتایا, کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں, میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا انسان. تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے, یعنی کہ میری جنت سے باہر ہو جا. تیری یہ نالائکی اور نافرمانی کہ تو اپنی بڑائی ہانکنے لگا, اب تو یہاں سے نکل جا اور تو ذلیلوں میں شامل ہوگا, یعنی کہ تجھے رسوا کیا جائے گا, تجھ پر لعنت بھیج جائے گی. استغفر اللہ. اب آیت نمبر 14 میں پھر ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک چھوٹ دے دو جس دن تک لوگ قبروں میں اٹھائے جائیں گے, قبروں سے اٹھائے جائیں گے, یعنی کہ بروز قیامت تک مجھے چھوٹ دے دو. ابھی اللہ تعالیٰ کا پہلے بہت عبادت گار بندہ ہوا کرتا تھا. اللہ کی مخلوق میں ابلیس نے شروع میں بہت عبادت کی. جب تک آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا ابلیس, لیکن گھمنڈ اور تکبر نے اسے بگاڑ دیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے پرانے اعمالوں کے بدلے میں یا اپنی دنیا میں انسان کو آزمائش میں ڈالنا تھا, آزمانا تھا, اس لیے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ جا تجھے یہ مہلت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ کی ہی چھوٹ دینے سے, اللہ کی ہی مرضی سے شیطان اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہے, اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے, یا لوگوں کو بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, بہکاتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اعمالوں کے بدلے میں اور انسان کو آزمانے کے لیے, اللہ بہتر جاننے والا, لیکن اس دو بنا پر ہمیں جو ظاہری طور پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دو بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے. کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا پہلے, اور اللہ کسی کے بھی عمل کو, اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا پہلے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں انسان کو آزمانا بھی تھا, اس لیے اسے فرمایا جا ہم نے تجھے مہلت دے دی, جا ہم نے تجھے مہلت دے دی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 16 میں, اس نے کہا کہ جب تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اسے بولا کہ تو جہاں ہم نے تجھے مہلت دے دی, تو ابلیس نے کیا کہا کہ جب تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر. اب وہ بدلہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے, حالانکہ اس کے خود کے اعمال سے وہ بھٹکا ہے, اس نے اپنے رب کے نافرمانی کی ہے, تو وہ بول رہا ہے کہ میں تو بھٹک چکا ہوں, اب میں ان لوگوں کی راستے میں بھی بیٹھوں گا جو تیرے فرما بردار ہیں. اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھنا چاہیے, اور اس بات کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن بن گیا. وہ ہمیں بھٹکائے گا, ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے گا. تو ہمیں پوری توجہ اپنے صحیح راستے پر, صحیح عمل پر رکھنا ہے. شیطان ضرور بھٹکانے کی کوشش کرے گا, ہمیں اپنے اچھے کام سے ہٹانے کی, دور کرنے کی, دوسرے باتوں میں لگانے کی, لیکن ہمیں بھٹکنا نہیں. پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا پھر ان پر آؤں گا آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے, دائیں بائیں سب طرف سے, اوپر نیچے, آگے پیچھے, ہر طرف سے ان پر اٹیک کروں گا. شیطان نے کھلا چیلنج دے دیا انسانوں کو کہ اب میں قیامت تک تمہیں بھٹکاؤں گا, بھڑکاؤں گا, بہکاؤں گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک نشانی بتا دی شیطان نے, جن لوگوں پر شیطان کا اثر ہو جائے گا اس کے بارے میں کیا بول دیا اس نے کہ بہت سارے لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہ پائے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ نا شکرہ انسان
یہ اس کی پہلی پہچان ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، شیطان کی باتوں میں لگ جاتا ہے، جو انسان ناشکرا ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں کیا فرمایا کہ ان میں سے بہت لوگوں کو تو ناشکرا یعنی کہ شکر نہ کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے مردود اور کھدیڑا ہوا، جو کوئی بھی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا میں تم سب کو اکٹھا جہنم میں بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بہت جلال میں غصے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا مردود، اور تو ظالموں میں شمار کیا گیا، اور جو بھی تیرے راستے پر چلے گا میں تم سب کو اکٹھا جہنم میں بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے سائے سے ہمیں دور رکھے اللہ تعالیٰ، اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا رہو بس اسی جنت میں، بس کھاؤ جہاں سے جو چاہو، اور اس درخت کے پاس مت جانا، اور گئے تو اپنا ہی نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب آگے کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، کھدیڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں پر آرام سے رہو اور کھاؤ پیو، بس اس درخت کے پاس مت جانا جس سے تمہیں آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تم اس سے اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ اب یہ بات ہونے کے بعد شیطان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پہلے فرما دیا، نافرمان بھی ہے، اس کی خصلت ہے نافرمانی اور ناشکرا ہونا۔ تو آیت نمبر 20 میں آیا کہ پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے آخر ان پہ قبضہ جما ہی لیا، تاکہ ان کی ڈھکی ہوئی شرم کی جگہ کو، ایک دوسرے سے چھپائی ہوئی چیزوں کو سب ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، اور اس پیڑ کے پاس بھی لے گیا جس پیڑ پر درخت پر جانے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو کیا بہکایا کہ اس پیڑ سے تم کو اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے انسان کی ایک جو کوالٹی ہے اس میں ایک لالچ بھی ہے، گریڈی بھی ہے، انسان گریڈی بھی ہے، لالچی بھی ہے، بہت زیادہ زندہ رہنا پسند کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو جس میں زیادہ سے زیادہ آرام ملے، مطلب کہ آرام پسند، اور بہت ساری نعمتیں چاہتا ہے نا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے، لالچی ہے، گریڈی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نعمتیں مل جائیں، خوب لمبی چوڑی زندگی مل جائے اور خوب آرام مل جائے۔ تو یہ باتیں خیال میں رکھتے ہوئے ہم اس سین کو، اس پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام تھے تو ایک بیسیکلی انسان، تو انسان کی ساری کوالٹیز ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، سب فطرتیں ان کو دی تھی انسان کی، تو شیطان نے اس فطرت کا فائدہ اٹھایا۔ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان نے ان کو اس طرح سے بہکایا کہ اس پیڑ پر جانے کا منع اس لیے کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی کہ اب ان کو دو لالچ دی ہے کہ تم انسان سے فرشتے بن جاؤ گے اگر اس پیڑ کا پھل کھا لو گے، یعنی کہ اور بہتر ہو جاؤ گے۔ تو انسان بہتر چاہتا ہی ہے، انسان کا تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر چیزیں ملیں، بہت زیادہ وہ اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو پا لینا، زیادہ سے زیادہ لگژریز کو پا لینا، زیادہ سے زیادہ آرام کو پا لینا، اور ہمیشہ زندہ رہنا، اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو وہی فائدہ شیطان نے اٹھایا کہ آدم علیہ السلام سے بولا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اور دونوں کے سامنے ابلیس نے یہ بات قسم کھا کر کہی کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اب شیطان نے قسم کھا کے کہا ہے آدم علیہ السلام کو کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر آیت نمبر 22 میں آیا کہ اس طرح دھوکہ دے کر اس نے ان دونوں کو
بھیلا پھسلا لیا. پھر جب ان دونوں نے اس پیڑ میں سے جیسے ہی چکھا وہ پھل، انہوں نے وہ پھل کھا لیا اس پیڑ سے جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو شیطان کے بہکاوے میں آنا عام انسان کی فطرت ہے، اور بہت آسانی سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اس بات کو بھی یہاں خلاصہ کیا گیا کہ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت شیطان کے بہکاوے میں آ گئی. استغفر اللہ. تو اللہ ہم سب گناہگاروں کا کیا حال ہو سکتا ہے، ایک عام انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. آمین. روز یہ دعا بھی کرنا چاہیے. ہم لوگ بہتر زندگی کی، بہتر لگژریز کی، کامیابی کی، دولت کی، ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، ہے نا، ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، خوب لمبی زندگی، صحت کی. لیکن شیطان مردود سے پناہ، اس سے بچنے کی، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور شیطان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. آمین. تو یہ دعا بھی روز کرنا چاہیے. پھر آگے فرمایا، آواز دی ان کے رب نے کہ کیا میں نے تم کو منع نہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بولا ان کی نافرمانی دیکھنے کے بعد کہ میں نے تمہیں کیا منع نہیں کیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اور تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اب آیت نمبر 23 میں دونوں عرض کرنے لگے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو اب ہم کو معاف نہ کرے گا تو ہم سب پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان میں ہی پڑے رہ جائیں گے. اب فوراً معافی مانگنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ کے سامنے رجوع کیا، معافی مانگی اور اللہ سے درخواست کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تم اب، اور تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر کا ٹھکانہ اور تھوڑی مدت کے لیے گزر بسر کا سامان بھی ہم نے وہاں رکھ دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جنت سے تو تمہیں نکال دیا جائے گا، اب تم زمین میں رہنا. اب اللہ تعالیٰ کو تو دنیا بسانا تھی، دنیا پیدا کرنا ہے، خلق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بندوں کو زمین میں بھیج دیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، گزر بسر کا سامان رکھ دیا، اور اب ان کے لیے آزمائش شروع ہو گئی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے زمین میں اتارا. رب نے حکم فرما دیا کہ تم کو اسی زمین پر زندگی گزارنا ہے، اور مر کر اسی میں جاؤ گے اور پھر اسی میں سے نکالے جاؤ گے. پھر آیت نمبر 26 میں فرمایا، اے آدم کی اولاد، یعنی کہ انسانوں، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم کی جگہ کو ڈھانکتے ہیں، اور کپڑوں میں شان و شوکت ہے اور خوبصورتی بھی ہے. اب دیکھیے یہاں پر انسان کو کپڑے، صحیح طریقے سے کپڑے پہننا چاہیے. خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو اس طرح سے کپڑے پہننا چاہیے کہ ان کا بدن ڈھکا رہے. یہ بات ظاہر ہو رہی ہے آیت نمبر 26 سے کہ انسانوں، آدم کی اولاد، یعنی کہ انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانکتا ہے، اور کپڑوں میں شان و شوکت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے. سبحان اللہ. اور سب سے اچھی پوشاک، سب سے بہتر کپڑے تقوی اور پرہیزگاری ہے. یہ لباس سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیں. سبحان اللہ. یعنی کہ کپڑے پہننا ہے، لباس پہننا ہے، اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنا ہے، یہ بھی ہے. اور ساتھ میں بہتر لباس، یعنی کہ ایسا نہیں کہ صرف کپڑے مہنگے کپڑے پہن کر اترانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا فرما دیا؟ سب سے بہتر لباس، سب سے اچھی پوشاک تقوی اور پرہیزگاری ہے. یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، نافرمانی سے ڈرنا، حلال اور حرام میں فرق سمجھنا، جائز ناجائز کا علم رکھنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو سب سے بہتر پوشاک، سب سے بہتر لباس کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ، میں تمہارے
چہروں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہوں، میں تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری دیکھتا ہوں. تو اللہ کی نظر میں تقوی اور پرہیزگاری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ نظر رکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ایک گروہ تو راہ پا گیا، یعنی کہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی کہ کچھ لوگ بھٹک گئے. یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست ولی اولیاء بنا لیا. استغفر اللہ. یعنی کہ گناہ گار لوگوں کا ولی اور اولیاء شیطان ہے، اور نیک لوگوں کا اولیاء یا ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو گروہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر 30 میں. سورہ آراف کی آیت نمبر 30 میں آ رہا ہے کہ ایک گروپ وہ ہے جن کا شیطان ولی ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جن کا ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شیطان کو اپنا دوست یا ولی بنا لیا ہے، اور خود اس گمان میں ہے کہ بڑے صحیح راستے پائیں گے تو صرف یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. یعنی کہ آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے دوستوں کے راستے پہ چلنا ہے، شیطان کے اور شیطان کے دوستوں کے راستے سے بچنا ہے. ایک اللہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، مسجد کی ہر حاضری کے وقت سجدہ کرنے کے لیے بہترین اور صاف ستھرے لباس کا خیال رکھو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور سکھائی ہے یہاں پر کہ جب بھی ہم مسجد جائیں یا نماز کے لیے کھڑے ہوں، خواتین گھر پر اور مرد مسجدوں میں جہاں بھی نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں جائیں خواتین یا گھر پر نماز پڑھیں، یا مرد مسجد جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ بہترین تمہارے پاس جو کپڑے اویلیبل ہوں، مطلب کہ پھٹے ٹوٹے کپڑے پہننے سے بچو، گندے کپڑے پہننے سے بچو، صاف ستھرے اور اچھے بہتر لباس پہنو، اور کھاؤ اور پیو، بس حد سے مت گزر جانا. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو حد کے اندر نہیں رہتے ہیں، نہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ نماز کے لیے صاف ستھرے اور بہتر کپڑے پہننا چاہیے، اور حلال چیزیں کھانے پہننے اوڑھنے سے منع نہیں فرمایا، صرف حرام کاموں سے کی طرف جانے سے منع فرمایا. آیت نمبر 32 میں فرمایا، تم کہہ دو اللہ کی بنائی ہوئی زینت، کھانے پینے کی چیزیں، پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ مطلب آپ پہ کوئی جائز چیزوں کو حرام نہیں کیا گیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں. کہہ دو کہ یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت میں تو خاص اور صرف انہی کے لیے ہوں گی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ایمان والوں کے لیے فرمائی ہیں، اور بروز قیامت جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تمام نعمتیں عطا فرمائے گا. آمین. اس طرح ہم نے نشانیاں صاف صاف بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں پیدا کی دنیا میں بھی اور جنت الفردوس میں بھی، کہ وہاں کی ہم نے زندگی بھی دیکھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی سے ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں بنانے والا ہے، کتنی لگزریز کو پیدا کر سکتا ہے، کتنی قدرت والا ہے، اور کیا خوب اس نے جنت الفردوس بنائی ہوگی جب دنیا میں اس نے اتنی ساری لگزریز اور اتنی آرام کی چیزیں بنائی ہیں، اتنی ساری فیسلٹیز اویلیبل کروائی ہیں، تو جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 33 میں فرمایا، آپ کہہ دو میرے رب نے تو منع کیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے، چاہے کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوں، اور گناہ سے اور زیادتی سے اور ناحق باتوں سے دور رہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور حرام کر دیا گیا اس کو کہ جس کی کوئی سند اور دلیل اس نے نہیں اتاری، اور اللہ کی نسبت بتا کے ایسی بات مت کہو جو تم کو نہیں معلوم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ بے شرمی سے، بے حیائی سے، گناہ سے، شرک سے بچو، اور اللہ اس کی رسول کی باتوں کو جن کی سند اور دلیل ہے ان کو مانو، انہی پر عمل کرو. آیت نمبر 34 میں فرمایا، ہر امت یعنی کہ ہر گروہ کا ایک وقت ہم نے مقرر کر دیا ہے. جو بھی امت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے،
ہر امت کا وقت مقرر ہے، اور جب ان کی مدت یعنی کہ ان کی ٹائم لمٹ، ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو ایک گھڑی بھر بھی دیر نہ کی جائے گی، نہ آگے بڑھایا جائے گا نہ کم کیا جائے گا. یعنی کہ ہر چیز کی زندگی اور میعاد اور مدت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ دی ہے، سب مقرر ہے. آیت نمبر 42 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر، نیک عمل کرنے والوں پر کوئی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا انشاءاللہ جس کو وہ سہن نہ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی آزمائش اور امتحان تو زندگی میں آنا طے ہے. تو ایک دعا یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل امتحان سے اور آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور پھر فرمایا ایسے لوگ جنت والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کہ جو لوگ نیک ہیں، اعمال نیک کرتے ہیں، ایمان والے ہیں اور آزمائش میں کھرے اترتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس کے آگے کا کچھ حصہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے، جس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام آراف کیوں رکھا گیا. اب آنے والے آیت مبارکہ میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ آراف کے کیا معنی ہیں اور یہ کون سا مقام ہے. بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جس میں بہت خوبصورت منظر پیش کیے گئے ہیں. تو آنے والی مجلس میں ہم انشاءاللہ آراف کے معنی بھی سمجھیں گے اور بچی ہوئی آیت مبارکوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. مجھ سے کہنے میں اور ہم سب سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو، اس نیکی کو اپنے رحم و کرم کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے واسطے قبول اور مقبول فرمائیں. آمین. اور اس نیکی کے اور ہمارے چھوٹے موٹے جو ہم کام کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، ان کو مقبول فرمائے اور ان کے صدقے و توفیل میں اللہ اپنے رحم و کرم کے واسطے، اپنے محبوب کے واسطے ہمارے تمام مرحومین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام لوگوں کو جو اس کام میں جڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. ہم سب کے تمام مرحومین کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین. اور ہر مشکل امتحان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اپنے امان میں رکھے، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی، بھلائی، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی تمام جائز اور نیک تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تمام ہماری دعاؤں کو، ہماری تمناؤں کو، مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. جس کی جو دعا ہے، جس کی جو تمنا ہے، جس نے ہم سے جو دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، سب پہ اپنی رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، سب کو بہترین اور حلال رزق عطا فرمائے، تمام پریشانیوں سے، تمام بری بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین. شکریہ. اللہ حافظ.